اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہودیوں کی کیا تاریخ ہے اور اسرائیل جو ملک ہے اس کا قیام کیوں ہوا اور کیسے ہوا اور یہ کب واقع ہوا، اس کے متعلق ہم پوری تاریخ آپ کو بتائیں گے۔ تو میرے دوستو، اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ پیارے دوستو، مارچ 1948 میں یہودی ایجنسی کے سیلف ڈیفنس فورس کے جنگجو پر فائرنگ کر رہے عسکریت پسند گروپ حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر آپریشن طوفان الاقصی کی شکل میں ایک ایسا حملہ کیا جس میں سینکڑوں مسلح افراد غزہ کی پٹی کے قریب آباد اسرائیلی آبادیوں میں داخل ہو گئے۔ اس کارروائی میں، جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی، کم از کم 1400 اسرائیلی مارے گئے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ 203 فوجیوں اور شہریوں کو یرغمال بنا کر غزہ لے جایا گیا ہے۔ حماس کے اس آپریشن کے بعد غزہ میں اسرائیلی فوج کے جوائی حملوں میں 3700 سے زائد فلسطینی ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج بھی غزہ کے سرحد پر جمع ہو رہی ہے اور فلسطینی اسرائیل کی جانب سے ایک بڑی زمینی کارروائی کے لیے خود کو تیار کر رہی ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کی مکمل ناکہ بندی کر دی ہے اور اس کے نتیجے میں علاقے میں ادویات، خوراک، پینے کا پانی، ایندھن اور دیگر اشیاء ضروریات کی قلت ہو چکی ہے۔ تو پیارے دوستو، ان حالیہ واقعات کو اگر ہم ماضی میں لے جائیں اور ماضی کی تاریخ کو دیکھیں تو پہلی عالمی جنگ میں مشرق وسطیٰ کے اس حصے پر حکمرانی کرنے والی سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اس سرزمین پر اس وقت یہودی اقلیت اور عرب اکثریت کے ساتھ ساتھ دیگر چھوٹے نسلی گروہ بھی آباد تھے۔ یہودیوں اور عربوں کے درمیان کشیدگی اس وقت بڑھی جب عالمی برادری نے برطانیہ کو یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک قومی گھر تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپی۔ یہ کام 1917 کے بیلفور اعلامیہ کے تحت ہوا، جو اس وقت برطانیہ کے وزیر خارجہ آرتھر بیلفور نے برطانیہ کی یہودی برادری سے کیا تھا۔ یہ اعلامیہ فلسطین پر برطانوی مینڈیٹ میں شامل تھا اور 1922 میں نو تشکیل شدہ لیگ آف نیشنز، جو کہ اقوام متحدہ کی پیشرو تھی، اس کی توسیع کر چکی تھی۔ یہودیوں کے لیے فلسطین ان کا آبائی وطن تھا، لیکن اس علاقے میں نسلوں سے آباد فلسطینی عرب اس دعوے کے مخالف تھے اور انہوں نے یہودیوں کے لیے ایک قومی گھر، جسے برطانوی اقدام کی بھی مخالفت کی۔ سن 1920 سے 1940 کی دہائیوں کے درمیان اس علاقے میں رہائش اختیار کرنے کے خاطر پہنچنے والے یہودیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ ان میں سے بہت سے لوگ یورپ میں ظلم و ستم، خاص طور پر دوسری عالمی جنگ میں نازی ہولوکاسٹ سے جان بچا کر یہاں آ رہے تھے۔ اس صورتحال میں یہودیوں اور عربوں کے مابین اور برطانوی راج کے خلاف تشدد میں بھی اضافہ ہوا۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی اور بیت المقدس کو ایک بین الاقوامی شہر قرار دیا گیا۔ اس منصوبے کو یہودی رہنماؤں نے تو قبول کر لیا تھا، لیکن عربوں نے اسے مسترد کر دیا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اسی طرح اسرائیل کا قیام ہوا۔ سن 1948 میں اس مسئلے کے حل میں ناکامی کے بعد برطانیہ نے علاقے کا کنٹرول چھوڑ دیا، جبکہ یہودیوں نے اسرائیل نامی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس کا مقصد ظلم و ستم سے بھاگنے والے یہودیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن بنانا تھا۔ یہودی اور عرب مسلح گروپوں کے درمیان لڑائی مہینوں سے شدت اختیار کر رہی تھی اور اسرائیل کے قیام کے اعلان کے اگلے ہی دن 5 عرب ممالک نے اس نئے ملک پر حملہ کر دیا۔ اس دوران لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا اور اس واقعے کو النکبہ یا تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
सन 1949 میں جب جنگ بندی کے نتیجے میں لڑائی ختم ہوئی تو اسرائیل نے زیادہ تر فلسطینی علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اردن نے اس علاقے پر قبضہ کیا جو غرب اردن یا مغربی کنارے کے نام سے مشہور ہوا، جبکہ مصر نے غزہ پر قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کے مغربی حصے پر اسرائیلی افواج اور مشرقی علاقے پر اردنوی افواج کا کنٹرول تھا، کیونکہ وہاں کبھی بھی امن معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد کی دہائیوں میں مزید جنگیں اور لڑائیاں ہوئیں۔ سن 1968 میں ہونے والی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس اور مغربی اردن کے ساتھ ساتھ شام کو گولان کی پہاڑیوں، غزہ اور مصری جزیرہ نما سینائی پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ زیادہ تر فلسطینی پناہ گزین اور ان کی اولادیں غزہ اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ پڑوسی ممالک اردن، شام اور لبنان میں رہتی ہیں۔ اسرائیل نے نہ تو انہیں اور نہ ہی ان کی اولاد کو ان کے آبائی علاقوں میں واپس جانے کی اجازت دی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس سے ملک مغلوب ہو جائے گا اور یہودی ریاست کے طور پر اس کے وجود کو خطرہ لاحق ہوگا۔ اسرائیل اب بھی مغربی کنارے پر قابض ہے اور پورے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دیتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو اس فلسطینی ریاست کا دارالحکومت قرار دیتے ہیں، جس کے مستقبل میں قیام کے لیے وہ پر امید ہیں۔ امریکہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا ہے۔ گزشتہ 50 برسوں میں اسرائیل نے غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں بستیاں تعمیر کی ہیں، جہاں اب 7 لاکھ سے زیادہ یہودی رہتے ہیں۔ بین الاقوامی قانون کے تحت ان بستیوں کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے، تاہم اسرائیل ہی اسے مسترد کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں غزہ کی پٹی کا، غزہ زمین کی ایک تنگ پٹی ہے جو اسرائیل اور بحیرہ روم کے درمیان واقع ہے، لیکن جنوب میں اس کی زمینی سرحد مصر سے لگتی ہے۔ صرف 41 کلومیٹر یعنی 25 میل لمبے اور 10 کلومیٹر چوڑے اس علاقے میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد آباد ہیں، اور یہ زمین پر سب سے زیادہ گنجان آباد مقامات میں سے ایک ہے۔ 1948 سے 1949 تک کی جنگ کے نتیجے میں غزہ پر 19 سال تک مصر کا قبضہ رہا۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں غزہ پر قبضہ کیا اور وہ 2005 تک اس پر قابض رہا۔ اس دوران اسرائیل نے وہاں یہودی بستیاں تعمیر کیں۔ سن 2005 میں اسرائیل نے غزہ سے اپنے فوجیوں اور آبادکاروں کو واپس بلا لیا، تاہم اس نے اس کی فضائی حدود، مشترکہ سرحد اور ساحل پر کنٹرول برقرار رکھا۔ اقوام متحدہ اب بھی اس علاقے کو اسرائیل کے زیر قبضہ سمجھتی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ مختصر سی سٹوری ہم نے بتائی جو کہ فلسطین اور اسرائیل کی تاریخ کے متعلق ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون حق پر ہے اور کون نہ حق پر ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکے۔